اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، مجھے کبھی شرمندہ نہ ہونے دے، اپنی صداقت کی خاطر مجھے رہائی دے، اپنا کان میری طرف جھکا، جلد مجھے چھڑا۔ تو میرے لیے مضبوط چٹان میرے بچانے کو پناہ گاہ ہو، کیونکہ تو ہی میری چٹان اور میرا قلعہ ہے۔ اس لیے اپنے نام کی خاطر میری راہبری اور رہنمائی کر، کیونکہ تو ہی میرا محکم قلعہ ہے۔ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ میرا توکل خداوند ہی پر ہے، میں تیری رحمت سے خوش و خرم رہوں گا، کیونکہ تو نے میرا دکھ دیکھ لیا ہے، تو میری جان کی مصیبتوں سے واقف ہے۔ اے خداوند مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں مصیبت میں ہوں۔ میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گلے جاتے ہیں۔ میں مردہ کی مانند دل سے بلا دیا گیا ہوں، میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں۔ لیکن اے خداوند میرا توکل تجھ پر ہے، میں نے کہا تو میرا خدا ہے۔ میرے ایام تیرے ہاتھ میں ہیں، مجھے میرے دشمنوں اور ستانے والوں کے ہاتھ سے چھڑا۔ تو ان کو انسانوں کی بندشوں سے اپنی حضوری کے پردے میں چھپا لے گا۔ تو نے اپنے ڈرنے والوں کے لیے کیسی بڑی نعمت رکھ چھوڑی ہے، جسے تو نے بنی آدم کے سامنے اپنے توکل کرنے والوں کے لیے تیار کیا۔ خداوند مبارک ہو، کیونکہ اس نے مجھ کو محکم شہر میں اپنی عجیب شفقت دکھائی۔ خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسوں۔ خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے اور مغروروں کو خوب ہی بدلہ دیتا ہے۔ اے خداوند پر آس رکھنے والوں، سب مضبوط ہو اور تمہارا دل قوی رہے۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسے ابتدا میں تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، آمین۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ خدا قادر مطلق باپ، ہمارے زندہ اصلی اور ابدی خدا، ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے بیٹے یسوع کے لیے، کیونکہ تو نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خون کی قدرت کے وسیلے سے ہمیں خرید لیا اور تو نے ہمیں اپنے بیٹے اور بیٹیاں بنایا ہے۔ تیرا شکر کرتے ہیں خداوند کہ تو فضل کرنے والا اور رحم کرنے والا باپ ہے اور تو ہم سے پیار کرتا ہے، تو نے ہمیں محفوظ رکھا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند کہ آج تیرے اس مقدس دن میں ہمارا اکٹھے ہونا، جمع ہونا، جب خداوند بہت سے لوگ اپنے اپنے گھروں میں جمع ہیں، ان سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں خداوند ہمارا اکٹھے ہونا، عبادت کرنا مبارک ٹھہرے، اور جہاں بھی لوگ اپنے گھروں میں تھوڑی تعداد میں بھی اکٹھے ہیں، ان سب کے لیے ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تو ان کے ساتھ موجود ہے۔ اگرچہ خداوند حالات بڑے مختلف ہیں جس میں لوگ تیرے گھر میں نہیں آ سکتے، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے کہ تو ہر ایک گھر میں موجود ہے۔ جہاں پر تیرے ایماندار لوگ ہیں، جہاں پر تیرے لوگ جمع ہوتے ہیں، وہاں پر تو اپنا تخت لگاتا ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند کہ تو اپنی حضوری اور موجودگی کے وسیلے سے ہر ایک کو برکت دے اور تیرا ہاتھ ہر ایک پر بڑھ جائے اور تیرے بیٹے یسوع کے نام سے سبھی برکت پائیں۔ ہمارے ایمان کو مضبوط کر تاکہ یہ عبادت ہم میں سے ہر ایک کی برکت کا باعث ہو۔ ہمارے خیالات اور دھیان تیری طرف لگ جائیں۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری حمد و ثنا کر کے تیرے کلام کو سن کے اور تجھ سے مانگ کر برکت پا سکیں۔ تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مانگ لیتے ہیں، آمین۔ Yeah.
एतबाज की सूरत में करे। ये ईमान का इकरार हमारे मसीही अकायद का मजमुआ है और इसके ज़रिए से हम अपने ईमान का इजहार करते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने ईमान का इकरार करें। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर जो रूहुल कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पेंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरूहा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कलीसिया पर, मुकद्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। खुदावंद की तारीफ में हम ज़बूर नंबर 141 गाएंगे। 141 ज़बूर नंबर 141। यहोवा मैं पुकारता हूँ, मेरे वाल तुझे दिया। Oh
جس میں بھائی وقاص یاسر ہمارے رہنمائی کریں گے۔ ہم خدا کا شکر کریں گے کہ خداوند نے فضل کیا کہ ہم آج تک محفوظ ہیں۔ دعا کریں گے خداوند ہم سب کو، ہماری ساری کلیسیا کو اور ہمارے ملک کو بھی محفوظ رکھے، خاص طور پر کورونا کی خوف کے اثرات میں، بیماری میں، وبا میں خداوند ہمیں محفوظ رکھے۔ ایف سی کالج کے لیے دعا کریں گے خداوند اس ادارے کو برکت دے، اس ادارے کو چلانے والے انتظامی افسران کو برکت دے اور ان کی حفاظت کرے، اور دعا کریں گے خداوند اپنے فضل کے وسیلے سے ہماری کلیسیا کو ایک زندہ کلیسیا اور گواہی دینے والی کلیسیا بنائے۔ پوری دنیا میں امن اور سلامتی کے لیے دعا کریں گے، اور خاص طور پر مسیحوں کے لیے پوری دنیا میں جہاں پر ہزار ثانیہ ہیں، دعا کریں گے خداوند اپنے فضل سے ہزار ثانیہ کو ختم کرے خصوصیت کے ساتھ۔ افریقن ممالک میں جہاں پر مسیحوں کے لیے بڑے مشکل حالات ہیں، دعا کریں گے خداوند اپنے فضل کے وسیلے سے مسیحوں کے لیے ہزار ثانیہ کو ختم کرے اور مسیحوں کو ایمان میں مضبوط کرے۔ آئے ہم دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں اور بھائی وقاص یاسر اس دعا میں رہنمائی کریں گے۔ اے باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج کا یہ دن، آج کا یہ وقت اور آج کی یہ گھڑی تو نے ہماری زندگی میں بخشی۔ تیرا شکر گزار ہے کہ باپ تو نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے مالا مال کیا، جن میں سے باپ تندرستی، صحت یابی باپ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کے لیے باپ تیرا ہم سے شکر گزار ہیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی کی تمام سہولیات عطا فرمائی ہے۔ تو نے باپ ہمیں بہن بھائی، عزیز و کارم، رشتہ دار اور تمام وہ چیزیں عطا فرمائی ہے جن کی باپ اس دنیا میں، اس روح زمین پر باپ ہوتے ہوئے بھی ضرورت ہے۔ باپ تیرا شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں روزگار عطا فرمائے ہیں، اور باپ اس مشکل گھڑی میں باپ چونکہ ہر طرف بے روزگاری اور مشکل کا وقت ہے، تو نے باپ ہمیں ہمارے روزگار سے تو نے باپ ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ ہم اپنے گھر پہ رہ کے باپ ان تمام بلیسنگ کا باپ فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ تمام ضروریات اور یہ تمام چیزیں جو تو نے ہمیں میسر کی ہے، اس میں ہماری کوئی بڑائی اور ہماری کوئی باپ ایسی ایبلٹی نہیں کہ باپ تو نے ہمیں یہ چیزیں عطا فرمائی ہے، بلکہ یہ تیرا شکر اور تیرا رحم ہے کہ تو ہمیں یہ تمام چیزوں سے بلیس کرتا ہے۔ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے باپ ہمیں ایف سی کالج کے اندر رہنے کے لیے باپ اچھی جگہ عطا فرمائی۔ اس بلیسنگ کے لیے باپ تیرا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اور باپ اسی طرح سے پوری دنیا میں جو کہ کرونا وائرس کی باپ ایک بڑھتی لہر جو ہے وہ بہت زیادہ تیزی سے اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اور بہت سے لوگ اس وبا سے باپ ہلاک ہو چکے ہیں، بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو اس وبا سے باپ کھو چکے ہیں۔ ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تم کو صبر، اطمینان اور تسلی بخش دے، اور ہم لوگ جو ابھی تک محفوظ ہیں اس میں بھی باپ تیرا رحم اور فضل ہے کہ ہم ان تمام لوگوں میں سے لکی لوگ ہیں کہ ہم ابھی تک محفوظ ہیں، اور باپ ہم اپنے آپ کو، اپنی تمام کلیسیا کے لوگوں کو جو کہ ابھی گھروں پہ بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اس عبادت میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کو، اور خاص کر باپ اپنی کلیسیا کے لوگوں کو تیرے لہو کی خاص پروٹیکشن شیلڈ سے باپ پروٹیکشن مانگ لیتا ہوں اور ان کو کور کر دیتا ہوں تاکہ یہ محفوظ رہ سکے اس وبا سے۔ ایک ایک کلیسیا کے فرد کو تیرے شعلہ زن تلواروں سے باپ پاک اور محفوظ کر دیتا ہوں۔ ان سب کے لیے تیری پروٹیکشن مانگ لیتا ہوں کہ باپ ان کو تو محفوظ رکھ، جب وہ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور گھروں میں واپس آتے ہیں تو باپ ان کے تمام عزیز و اقارب کو، بیوی بچوں کو اور سب کو تو باپ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ، تاکہ کسی طرح سے بھی کوئی وبا باپ ان کو متاثر نہ کر سکے۔ یہ مشکل وقت ہے باپ، اس سب کے لیے باپ ہم تجھ سے طاقت اور توانائی مانگتے ہیں کہ تو ہمیں یہ برداشت کرنے کی ہمت اور قوت عطا فرما۔ اور باپ خاص کر میں ایف سی کالج کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ ادارے کو تو نے باپ بہت سی برکتوں سے مالا مال کیا ہے، اور اس کی تمام ایڈمنسٹریشن کے لیے میں خاص کر دعا کرتا ہوں کہ تو باپ اس کو اور زیادہ اچھے طریقے سے عقل اور دانائی بخش دے، تاکہ یہ جس طرح سے یہ برکتیں اور تمام عزت انہیں عطا فرمائی ہے اسی طرح سے یہ برقرار رہے اور یہ ادارہ تیرے نام میں ترقی کرتا جائے۔ اسی طرح تمام اپنے ادارے جو اس ملک پاکستان میں اور ملک پاکستان سے باہر ہیں باپ، جو تیرے نام کو باپ بلند اور افضل دینے کا باپ باعث بن رہے ہیں، ان سب اداروں کے لیے باپ تجھ سے باپ اور زیادہ بلیسنگ مانگتا ہوں کہ ان اداروں کو کامیابی اور ترقی عطا فرما۔ اور باپ تجھ سے دعا کرتا ہوں خاص کر UCS کے لیے
اس کی UCH کی ایڈمنسٹریشن کو باپ تو عقل اور دانائی بخش دے اور اس ادارے کو تو باپ بخالی کی طرف لے کر جائے. اور باپ ان تمام مسیحی لوگوں کو جو کہ باپ دکھ تکلیف میں مبتلا ہیں اور باپ قید خانوں میں مبتلا ہیں، ان سب لوگوں کے لیے باپ تجھ سے رہائی کی باپ اپیل کرتا ہوں کہ تم سب کو رہا کر. اور اسی طرح سے باپ وہ تمام مسیحی لوگ جو چاہے ملک پاکستان میں ہیں چاہے ملک پاکستان سے باہر ہیں، دوسری کنٹریز میں ہیں باپ، قید خانوں میں دکھ تکلیف مصیبتوں میں مبتلا ہیں، ان سب کو تو باپ رہائی اور تو باپ ان کو تسلی عطا فرما. کیونکہ ہر کوئی انسان اپنی فیملی کے لیے اور ہر ایک انسان کسی نہ کسی کے لیے بہت امپورٹنس اور اہمیت کا باعث ہے، اور تو باپ تمام لوگوں کی امپورٹنس کو جانتا ہے. تو ہمیں بڑا گہرا فضل اور رحم عطا فرما تاکہ ہم تیری تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں. تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے باپ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم یہاں پر قواعد کی شکل میں یہاں پر اکٹھے ہو کے باپ تیری پرستش اور تیری ستائش کر سکیں. خاص کر اپنے پاسٹر روبن صاحب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تو ان کو اپنے بڑے رحم اور فضل عطا فرما اور ان کو تو اپنی پروٹیکشن میں باپ محفوظ رکھ، چونکہ یہ مختلف جگہوں میں باپ تیرے کلام کی منادی کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو باپ ان کو اپنے پروٹیکشن شیلڈ میں کور کر دے، اپنے شعلہ زن تلواروں سے ان کو محفوظ رکھ دے. جس گاڑی پہ جس باپ گھر میں یہ جائے تو باپ تو ان کو محفوظ رکھ اور اس گھر کو بھی محفوظ رکھ. تو باپ تو ان تمام لوگوں کو تو اپنے ہاتھوں میں رکھ اور اپنے کو تو حفاظتی اور سلامتی بخش دے. خاص طور پاسٹر روبن صاحب کی فیملی کے لیے باپ کہ تو ان کو محفوظ رکھ. تیرا شکر ہو. اور تمام دیکھنے والے لوگ جو کہ باپ ہمیں آن لائن گھروں پہ بیٹھے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس عبادت میں شامل ہیں باپ، ان سب کو تو باپ اپنی حفاظت اور پناہ میں رکھ. تو باپ ہماری دعا کو سن اور قبول کر مجھ سے سب نام لے کر مانگتے ہیں. خداوند کی تعریف میں آگے بڑھتے ہوئے ہم زبور نمبر 62 گائیں گے. زبور نمبر 62، زبور نمبر 62. ہم خداوند کی تعریف میں اکٹھے مل کر یہ زبور گائیں گے اور ضرور ہمارے ساتھ اس عبادت میں جب آپ آن لائن شامل ہوتے ہیں تو ضرور ہمارے ساتھ گاتے ہوئے شامل ہوا کریں تاکہ ہم اکٹھے مل کر زبور کو گا سکیں. زبور نمبر 62 پہلا حصہ. خداوند نوں اڈیک دی رہ آرام نال میری جان. خداوند نوں اڈیک دی رہ آرام نال میری جان. خداوند نوں اڈیک دی رہ آرام نال میری جان. یہ سو میری ہے او میری ہے چٹان. یہ سو میری ہے او میری ہے چٹان. او میری جان اکیلا ہے، او میری جان اکیلا ہے. نجات پانا گوارا، نجات پانا گوارا. سو میں دل اپنی جگہ نہ کبھی ڈلانا. سو میں دل اپنی جگہ نہ کبھی ڈلانا. خداوند نوں اڈیک دی رہ آرام نال میری جان. خدا دی میری ہے رجا، خدا دی میری ہے رجا. ہے روز میری شان، ہے روز میری شان. خداوند میری پناہ ہے وہ میری چٹان. خداوند میری پناہ ہے وہ میری چٹان. خداوند نوں اڈیک دی رہ آرام نال میری جان.
आए हम एक बार फिर दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं और हम ये शिफायत दुआ करेंगे। और हमारा ईमान है कि यीशु के नाम की कुदरत के वसीले से जब हम खुदा से मांगते हैं तो हम फतह पाते हैं। हम बीमारियों पर फतह पाते हैं, शैतान पर फतह पाते हैं और दुख तकलीफ पर भी फतह पाते हैं। आए हम सभी मिलकर अपने लिए, अपने घरानों के लिए और हमारी कलीसिया में जो बीमार हैं उनके लिए दुआ करें ताकि हम सभी शिफा पा सकें और हमारी ज़िंदगी में मोजज़ात का तजर्बा हो सके। आए हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं। खुदा कद्दूस, हमारे जिंदा असली और अपनी खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे बेटे यीशु के लिए, क्योंकि तूने अपने बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हम पर यह फजल किया है कि हम सभी तेरे बेटे यीशु पर ईमान रखने वाले लोग हों और जिंदा खुदा पर ईमान रखने वाले लोग बन जाएं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने बेटे यीशु के वसीले से हमारी ज़िंदगी में मौजज़ात करता है। तेरे इस बड़े फजल के लिए शुक्र करते हुए दुआ करते हैं खुदावंद कि तू हम में से हर एक को छू, जितने लोग हमारे साथ इबादत में शामिल हैं उन सब को छू और तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत से सभी धुल जाएं। हर एक बीमारी, जिस्मानी दर्द, तकलीफ, परेशानी यीशु के नाम से खत्म हो जाए। तू हर एक को छू और अपनी आग की कुदरत से धो दे। तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत के वसीले से हम पाक हो जाएं। हर एक जरासीम, बुखार का जरासीम, कोरोना का जरासीम, हर एक वायरल इन्फेक्शन यीशु के नाम से हमारे जिस्म से खत्म हो जाए। तेरे बेटे यीशु के नाम से हुक्म देते हैं कि हर एक बीमारी और दर्द हमारे जिस्म से दूर हो। खुदावंद हम अपनी कलीसिया के हर एक फर्द को तेरे खून की कुदरत में महफूज करते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद कि हर एक शख्स महफूज हो जाए। खुदावंद दुआ करते हैं खास तौर पर जिन्होंने दरखास्त की है कि उनके लिए दुआ की जाए, उन्हें तेरी हुजूरी में याद करते हैं। खुदावंद दुआ करते हैं कि मिसेस मार्था अनवर को, खुरम को, यूनुस साहब को, उनके घराने को, भाई सफदर भट्टी को, इसी तरह से खुदावंद दुआ करते हैं भाई आसफ रशीद को, भाई रशीद को, इसी तरह से भाई सुहेल को, भाई शहजाद अहमद को, भाई शहजाद को, मिसेस फहमीदा को, इसी तरह से पास्टर डैनियल खादम साहब को, और इसी तरह से खुदावंद भाई जिक्रिया भट्टी के लिए दुआ करते हैं, भाई नदीम जॉर्ज के लिए दुआ करते हैं, भाई इमानुएल के लिए, भाई नईम तबस्सुम के लिए भी दुआ करते हैं। और इस तरह से खुदावंद और भी हमारी कलीसिया में जितने लोग किसी तकलीफ में मुब्तला हैं उन सब में दुआ करते हैं। इस तरह से भाई रूफस की, भाई रूफस लाजरस की अहलिया की दुआ करते हैं, भाई रूबन के लिए दुआ करते हैं। तेरे बेटे यीशु के नाम से ये सभी लोग शिफा पाएं। हम सब खुदावंद ईमानदार मिलकर इन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं कि तेरे छूने से इन सब की जिंदगी में मौजज़ा हो। हम एक दिल होकर इनके लिए दुआ करते हैं कि ये नाम जो हमें तेरी हुजूरी में पुकारे हैं इन सब की जिंदगी में मौजज़ा और ये शिफा पाएं। खुदावंद हमारी कलीसिया में जितने बे औलाद जोड़े हैं उनको औलाद की नेमत बख्श दे। तेरे बेटे यीशु के नाम से इन्हें औलाद की नेमत मिले। खुदावंद पूरी दुनिया को बहाल कर। खुदावंद कोरोना तेरे बेटे यीशु के नाम से खत्म हो जाए। ये वबा यीशु के नाम से जाती रहे। ये वबा लाहौर से, पूरे पाकिस्तान से यीशु के नाम से दूर हो जाए और खुदावंद तेरे फजल का तजर्बा ये दुनिया कर सके। खुदावंद तू रहम कर, तू माफ़ कर और खुदावंद अपने फजल और कुदरत को जाहिर कर। और खुदावंद जो साइंसदान इसके दुआ बनाने में मसरूफ़ हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि उनकी भी तू रहनुमाई कर ताकि तेरी हिकमत से खुदावंद लोग कामयाब हो सकें और इसकी वैक्सीन और इसकी मेडिसिन बन सके। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। सुलेमान मेरी आवाज़ को ज़रा ऊँचा कर। साइमन माफ़ कीजिएगा, मैं शादी की पुकारें आपकी गोशगुजार करना चाहता हूँ। लूक अज़राया वर्ल्ड साइमन अज़राया, उम्र 28 साल, हालत कमवारा, क्वींस रोड लाहौर के रहने वाले की शादी। सारा आमिर, दुख्तर आमिर, उम्र 23 साल, हालत कमवारी, बहरिया टाउन लाहौर की रहने वाली के साथ 22 जून 2020 को मुनक़रार पाई और ये शादी की दूसरी पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो तो इसी वक्त हमें बताना ज़रूरी है और इसके लिए आपको अगर आपको कोई इतराज़ हो तो आप में कॉल करके इसके बारे में बता सकते हैं। ज़ीशान सलीम वल्द सलीम प्यारा, उम्र 31 साल, हालत कमवारा, इत्तेहाद कॉलोनी, मकान नंबर 1, गुलबर्ग 3 लाहौर के रहने वाले की शादी। रुबीना बाबर, दुख्तर बाबर मसीह, उम्र 35 साल, हालत कमवारी, मुगलपुरा गढ़ी शाह लाहौर की रहने वाली के साथ 4 जुलाई 2020 को मुनक़रार पाई है और ये शादी की पहली पुकार है। अगर आप में से किसी को कोई ऐसा सबब मालूम हो जिनकी वजह से इनका निकाह नहीं बांधा जा सकता तो अभी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमेशा के लिए खामोश रहना होगा। इसके साथ एक और भी
اعلان ہے کہ اگر آپ لوگ آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے اور یا کمپیوٹر ہے تو آپ آن لائن ایک ایپ ہے زوم، وہ اپنا ضرور موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں۔ ہم پلان کر رہے ہیں کہ ہم روزانہ شام کو عبادت کے لیے آن لائن اکٹھے ہو سکے اور زوم کے ذریعے سے ہم اکٹھے عبادت کر سکتے ہیں، اور یہ موقع اگر ہمارے لیے آدھا گھنٹہ ہم روزانہ شام کو عبادت کر سکیں گے، اس لیے آپ ضرور اپنے موبائل میں یا اپنے کمپیوٹرز میں ایک ایپ ہے زوم کلاؤڈ میٹنگز اس کا نام ہے، یا زوم کے نام سے بھی اگر آپ اپنی ایپ میں پلے اسٹور میں لکھیں گے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یا گوگل پر بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے ہم آپس میں اکٹھے مل کر رابطے میں رہ سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے اکٹھے مل کر دعا کر سکتے ہیں۔ آن لائن ہم شام کو عبادت کیا کریں گے۔ آپ جب اپنی موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں تو ضرور مجھے میسج کریں تاکہ میں آپ کو اپنے ساتھ شامل کر سکوں۔ کلام مقدس میں سے دیکھیں اعمال کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 42ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک۔ نئے عہد نامے میں سے اعمال کی کتاب اس کا دوسرا باب اس کی 42ویں آیت سے لے کر 47ویں آیت تک۔ The book of Acts chapter 2 verses 42 to 47۔ کلام مقدس میں جو لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے میں اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے، اور ہر شخص پر خوف چھا گیا، اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دن ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور سب لوگوں کو عزیز تھے، اور جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں اس کی برکت ہو، آمین۔ خداوند کے کلام کو سننے سے پہلے ہم دعائیہ روح میں گیت گائیں گے، یسوع چھو۔ خدا کے کلام کو سننے سے پہلے ہم دعائیہ روح میں یہ گیت گاتے ہوئے دعا کریں گے کہ خداوند کا روح ہمیں چھوئے، یسوع ہمیں چھوئے، تاکہ کلام ہمارے لیے برکت کا باعث ہو۔ Yes,
پہلی صورت میں موجود ہے۔ تیرا شکر و بائبل مقدس کے لیے جس سے ہم برکت پاتے ہیں۔ خدا تو مدد و رہنمائی کر تاکہ تیری مدد و رہنمائی کے وسیلے سے آج کے کلام سے ہم برکت پائیں۔ تیرا پاک روح ہمارے ساتھ تاکہ ہمارا دھیان تیرے کلام کی طرف بڑھ جائے۔ خدا تو رہنمائی کر مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔ عزیزو، ہم گزشتہ اتوار بھی یہ سیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے مقدس پطرس رسول نے یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد، روح القدس کے نزول کے بعد پہلی دفعہ خوشخبری والا کلام سنایا، یعنی منادی کی، اور وہ منادی ایسی منادی تھی جس میں خداوند یسوع مسیح کی موت اور پھر اس کے زندہ ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی شاگرد منادی کرتے رہے جب خداوند یسوع مسیح نے انہیں مقرر کیا اور انہیں بھیجا کہ وہ منادی کریں، لیکن اس منادی میں اور اس منادی میں فرق یہ تھا کہ اس منادی میں ایک مصلوب کیا گیا یسوع، اور اس کے بعد زندہ ہوا یسوع اور آسمان پر جانے والا اور باپ کے داہنی طرف بیٹھا ہوا یسوع لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور لوگوں نے یسوع کو قبول کیا، اور پہلے ہی باز کے بعد 3000 کی جماعت جو ہے اس نے یسوع کو قبول کر لیا اور کلیسیا تشکیل پائی۔ یہ پہلی کلیسیا ہمیں ملتی ہے کلام مقدس میں جو وجود میں آئی۔ اس کے بعد آج کا جو ورد تلاوت کیا گیا ہے اس میں ہمیں اس پہلی کلیسیا جو کہ مقدس پطرس کے بعد سے وجود میں آئی اس کی زندگی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کلیسیا کس طرح سے زندگی گزار رہی تھی، اس کلیسیا کے کیا اصول تھے، کیا اس کی بنیادیں تھیں جس پر قائم رہ کر وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو رہے تھے۔ اور یہاں پر 42ویں آیت سے آج کے حوالے کا آغاز کیا گیا ہے، اور یہاں پر 42ویں آیت میں ان کاموں کا ذکر ہے جو پہلی کلیسیا کرتی تھی۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ گزشتہ اتوار میں عرض کیا تھا کہ ہم اعمال کی کتاب جو کہ رسولوں کے اعمال کہلاتے ہیں یا ابتدائی کلیسیا کے بارے میں بتاتے ہیں، ان میں سے ان چیزوں کو سیکھیں گے جو پہلی دفعہ کلیسیا میں اپنائی گئی یا رونما ہوئی۔ اور جس طرح پچھلے اتواروں میں ہم سیکھتے رہے کہ پہلی منادی، پھر اس کے بعد یسوع کے آسمان پر جانے کے بعد پہلا کام شاگردوں نے کیا کیا، اور یہاں پر ابتدائی کلیسیا جو پہلی کلیسیا تھی وہ کیا کرتی تھی اس کو ہم دیکھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ 42ویں آیت میں لکھا ہے، یہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے، روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ 4 یہاں پر باتیں ہمیں ابتدائی کلیسیا کے حوالے سے نظر آتی ہیں۔ پہلی جو ان کی خوبی یا کیریکٹر ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے والی کلیسیا تھی، تعلیم لینے والی، تعلیم کا شوق رکھنے والی کلیسیا تھی۔ اور پہلی کلیسیا کی جب بنیاد رکھی گئی یا پہلی دفعہ 3000 لوگوں نے یسوع کو قبول کیا تو اس کے پیچھے بھی مقدس پطرس کا وعظ یا تعلیم تھی جس میں اس نے یسوع کو پیش کیا، یسوع کی باتوں کو بتایا۔ اور تعلیم میں 2 باتیں اہم ہیں، ایک تو یہ کہ لوگ تعلیم سنتے تھے، ان کو شوق تھا، وہ ڈیووٹڈ تھے، اور خاص طور پر جو اس کے لیے انگلش ورژن ہے اس میں اور یونانی زبان میں جو ترجمہ ہے اس میں لکھا ہے کہ they were devoted، یعنی وہ ڈیووٹڈ تھے، وہ بڑے پورے دل کے ساتھ وفاداری کے ساتھ تعلیم پا رہے تھے۔ ان 4 خوبیوں کے ساتھ ڈیووٹڈ کا لفظ آغاز میں آیا ہے کہ یعنی وہ تعلیم پانے میں، رفاقت رکھنے میں، روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہے اور ڈیووٹڈ تھے، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا، اپنے آپ کو بڑی وفاداری کے ساتھ انہوں نے الگ کیا کہ ہم یہ 4 کام کر رہے ہیں۔ اور اس میں سے پہلی بات یہ تھی تعلیم پانا، شاگردوں سے تعلیم پاتے تھے، اور شاگردوں کی تعلیم کا جو مرکز تھا ہم نے پچھلے اتوار بھی سیکھا وہ یسوع کی باتیں تھیں، وہ یسوع مسیح تھا، یعنی واعظ کا مرکز، شاگردوں کی تعلیم کا جو مرکز اور محور تھا، سینٹرلٹی آف دی گاسپل جو ہے، خوشخبری کی جو بنیاد اور مرکز ہے وہ یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح کو پیش کرنا ہی شاگردوں کی ذمہ داری تھی، یسوع مسیح کو پیش کرنا ہی آج خدا کے خادموں کی ذمہ داری ہے، اور یسوع مسیح کو سننا ہی، یسوع مسیح کے بارے میں سننا، یسوع مسیح کے بارے میں سیکھنا، یسوع کی تعلیم کو سیکھنا، یہ کلیسیا کی ذمہ داری ہے۔ اور یہاں پر بھی یہ ابتدائی کلیسیا جو تھی وہ رسولوں سے تعلیم پاتی تھی، اور تعلیم کیا تھی؟ یسوع کی باتیں، یسوع کی باتوں کو سیکھنا جو آج کلام مقدس کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ کلام مقدس
खुशखबरी को पेश करता है, यीशु मसीह को पेश करता है, खुदा की मोहब्बत और उसके इलाही मंसूबे को, खुदा की मर्जी को, खुदा के इरादे को, खुदा की ख्वाहिश को जो उसके लोगों के लिए है उसको पेश करता है। और ईमानदारों का इब्तदाई कलीसिया का काम यह था कि वो तालीम पाने में मशगूल थे, तालीम पाते थे, रसूलों की तालीम को सीखने का शौक रखते थे। आज भी बतौर ईमानदार हमें कलाम मुकद्दस की तालीम को सीखने की जरूरत है, कलाम मुकद्दस की तालीम पर गौर करने की जरूरत है, बाइबल मुकद्दस का मुताला करने की जरूरत है, बाइबल मुकद्दस की तालीम को अपनी जिंदगी में जगह देने की जरूरत है, उसका असर रखने की जरूरत है कि वो हमारी जिंदगी में असर रखे, वो हमारी जिंदगी में काम करे। हमें अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी, जिन्होंने पहली दफा यीशु पर ईमान लाए और जमीन पर कायम हुई, ये पहली कलीसिया के बारे में हम सीख रहे हैं। आज तो दुनिया में अरबों की तादाद में मसीही हैं, करोड़ों की तादाद में कलीसियाएं कायम हैं, लाहौर में ही हजारों की तादाद में कलीसियाएं कायम हैं, पूरे पाकिस्तान में शायद लाखों की तादाद में हो। लेकिन इब्तदाई कलीसिया के जो बुनियादी असूल थे, आज हम सीखेंगे कि क्या वो असूल हमारी ज़िंदगी में है या नहीं। उसमें से पहला असूल ये है तालीम पाना, यानी बाइबल मुकद्दस की तालीम पाने का शौक हमें हो। बहुत से लोग चर्चेस में जब वाज का वक्त होता है बाहर उठ के चले जाते हैं, वीडियो पर अगर देख रहे होते हैं, जब वाज का वक्त होता है वो काम कर लेते हैं। लेकिन तालीम पाना, बाइबल मुकद्दस को सीखना, ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा के बारे में बताती है, बाइबल मुकद्दस यीशु को पेश करती है, बाइबल मुकद्दस जिंदगी की बातें करती है, हमेशा की जिंदगी की बातें करती है। बाइबल मुकद्दस हमें खुदा की मर्जी को हम पर आश्कार करती है। इसलिए तालीम पाना, बाइबल मुकद्दस को सीखना, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी, इसका मुताला करना, इसमें से सीखना हमारी जिम्मेदारी है और इसको अपनी ज़िंदगी में लेना हमारी जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर हम इस वक्त देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में से उसमें दूसरी जो बात है वो ये है कि जो शागिर्द थे वो न सिर्फ तालीम पाते थे बल्कि रफ़ाकत में भी रखने में मशगूल थे, यानी वो रफ़ाकत रखते थे, वो रफ़ाकत में कायम रहते थे और रफ़ाकत रखते हुए उन्होंने अपने आप को इकट्ठे किया। और इसके लिए रफ़ाकत के लिए जो यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है वो है कोएनूनिया। कोएनूनिया इसका मतलब है कम्युनिटी, एक हो जाना, एक जमात हो जाना। कोएनूनिया का मतलब ये है कि हम एक जमात बन जाएं, एक कम्युनिटी हो। और इसमें खास तौर पर 44वीं आयत इसकी मतलब को पेश करती है। और जो ईमान लाए थे वो सब एक जगह रहते थे और सब लोगों में शरीक थे। यानी ये इनकी जो रफ़ाकत थी वो कैसी थी, रफ़ाकत की नेचर क्या थी, नोयत क्या थी, वो ये थी कि वो सब एक जगह रहते थे। दे वर लिविंग लाइक अ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी की तरह, एक जमात की तरह रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे। दे वर डिवोटेड टू ईच अदर, कि वो एक दूसरे के साथ रहते थे और एक कम्युनिटी की तरह रहते थे। दे वर टुगेदर, इसके लिए एक और लफ्ज़ है, दे वर टुगेदर, वो इकट्ठे थे। और दे हैड एवरीथिंग कॉमन, कि उनकी हर चीज़ जो थी वो कॉमन थी, इकट्ठी थी, मुश्तरक थी। यानी उनकी चीज़ें भी इकट्ठी थी, उनका ईमान भी मुश्तरक था और उनकी अशिया भी इकट्ठी थी, उनकी ज़रूरतें मुश्तरक थी। किस हद तक वो एक दूसरे के करीब थे, किस हद तक वो बाहमी इत्तेफाक में रहते थे। आज की कलीसिया का बड़ा मसला है कि कलीसिया में इत्तेफाक नहीं, कलीसियाओं में इत्तेफाक नहीं है। चर्चेस में, चर्चेस के अंदर, कलीसियाओं के अंदर इत्तेफाक की कमी है। लेकिन यहाँ हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा के कलाम में से हमें इब्तदाई कलीसिया का जो नमूना नजर आता है वो नमूना ये है कि वो कलीसिया इकट्ठी थी और उनकी हर एक चीज कॉमन थी, मुश्तरक थी। उनके इरादे, उनकी सोचें, उनका ईमान और उनकी जरूरतें भी मुश्तरक थी। वो एक दूसरे के साथ यूनिटी के साथ रह रहे थे। वो एक, और इसी तरह से अगर हम फिर 46वीं आयत में चले जाए तो वहां पर भी लिखा है कि वो एक दिल होकर हर रोज हैकल में जमा हुआ करते थे। यहाँ पर भी हमें
उनके इकट्ठे होने का बयान मिलता है कि वो इकट्ठे होते थे, एक दिल होकर इकट्ठे होते थे। और एक और उनकी खूबी जो हमें नजर आती वो हमें अमाल की किताब के दूसरे बाब की 45वीं आयत में नजर आती है। यहाँ पर लिखा है कि अपना माल असबाब बेच बेच कर हर एक की जरूरत के मुआफिक सबको बांट दिया करते थे। यानी जहाँ उनका ईमान मुश्तरक था, जरूरतें भी मुश्तरक थीं, और वो अपने माल असबाब को बेचकर जिनको जरूरत थी उनको बांट दिया करते थे। यानी दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरत समझते थे। और अमाल की किताब के ही चौथे बाब में भी इसी तरह से कलीसिया का जिक्र है कि कलीसिया क्या करती थी, इब्तदाई कलीसिया। तो यहाँ पर अमाल की किताब के चौथे बाब की 32वें आयत में लिखा है कि किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरक थी। इस हद तक यूनिटी थी, इस हद तक इत्तेफाक था कि उन्होंने अपनी चीजों को दूसरों के लिए छोड़ दिया। किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि अपने माल को बेचकर दूसरों की जरूरत पूरी करते थे। रफाकत की इंतहा है, और इसका एसेंस जो है, इसका जो मरकजी नुक्ता है वो मोहब्बत है। ईमानदारों के दरमियान मोहब्बत का मौजूद होना यही रफाकत को बढ़ाती है। अगर हमारे दरमियान ईमानदारों में, कलीसियाओं में मोहब्बत और इत्तेफाक नहीं है, हम ना तो एक दूसरे की जरूरत की फिक्र कर सकते हैं और ना ही एक दूसरे के साथ इत्तेफाक से रहते हुए हमारा ईमान मुश्तरक हो सकता है। ईमान को मुश्तरक बनाने के लिए, एक दूसरे की जरूरत को अपनी जरूरत समझने के लिए कलीसियाओं में मोहब्बत बड़ी जरूरी है, ताकि हम एक दूसरे की जरूरत को महसूस करें। और आजकल इन जज्बात की बड़ी जरूरत है। कोरोना में जब मुआशी मुश्किलात हैं, बहुत से लोग जरूरतमंद हैं। इब्तदाई कलीसिया का नमूना हमें तैयार करता है, एक मिसाल पेश करता है, एक एग्जाम्पल सेट करता है, एक मॉडल है इब्तदाई कलीसिया, कि हम अपने आप को दूसरों की जरूरत के वक्त किस तरह से दे सकते हैं। हम अपनी चीजों को, अपनी पोजेशंस को किस तरह दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी चीजों को मुश्तरक बना सकते हैं। ये आजकल इसकी बड़ी जरूरत है। और उसके बाद चौथी बात यहाँ पर रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूल थे। चौथी बात यह है। तीसरी बात है रोटी तोड़ने में, यानी ये होली कम्युनियन, रफाकत रखना, पाक शराकत में शरीक होना। और ये ईमान का बड़ा अहम हिस्सा है। मसीही ईमान में ये बहुत अहम जुज़्व है, जो कि जिसका हुक्म यीशु मसीह ने दिया है, अशायर बानी, पाक शराकत में शरीक होना। और इब्तदाई कलीसिया जब वो ईमान लाई तो उन्होंने इस रस्म को इब्तदा से ही शुरू कर दिया। ये देर की बात में नहीं है कि बहुत देर बाद शायद कलीसिया ने शुरू किया। इब्तदाई कलीसिया में से ही ये हमें मिसाल मिलती है कि जो पाक शराकत आज हम बड़े बरकत लेने के लिए बड़े जज्बे के साथ इबादत में शरीक होते हैं, वो इब्तदाई कलीसिया ने जब यीशु आसमान पर गए, जब पेंटिकोस्त के दिन कलीसिया कायम हुई, उन्होंने इब्तदाई दिनों में ही इसको शुरू कर दिया, क्योंकि यीशु ने इसका हुक्म दिया था। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की हम आयात हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ऐसा करने का हुक्म दिया था। और ग्रंथियों के पहले खत के 11वें बाब की 26वीं आयत का आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें यीशु ने इसकी अहमियत को बयान किया कि क्यों ईमानदारों को ये करना चाहिए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। यानी शायर बानी मसीही ईमानदार को गुनाह का एहसास दिलाती है, तौबा का मौका फराहम करती है और यीशु के कफारे की अहमियत उजागर करती है। इसलिए हर एक मसीही ताजगी महसूस करता है जब वो शायर बानी में शरीक होता है, क्योंकि शायर बानी में शरीक होना हमें ये एहसास दिलाता है कि हमारे गुनाहों के लिए यीशु ने कफारा दिया और हम अपने गुनाहों की माफी का और निजात का यकीन इसके वसीले से पाते हैं। और मसीह इब्तदाई मसीही कलीसिया ऐसी प्रैक्टिस करती थी, रफाकत में शामिल होती थी, रोटी तोड़ने में शामिल होती थी, पाक शराकत में शामिल होती थी। और उसके बाद चौथी बात दुआ करने में मशगूल रहती थी। दुआ हमारी मसीही इनफरादी, खानदानी और कलीसियाई जिंदगी का एक अहम हिस्सा है, और आज तो इसकी बहुत ज़रूरत है। और ख़ासतौर पर हमने देखा होगा कि जब मुश्किल हालात होते हैं तो हम दुआ की ज़रूरत को ज़्यादा महसूस करते हैं। मैं इस इब्तदाई कलीसिया के हालात को जब देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि खुदा का कलाम कितना पुरअसर है। 2000 साल पहले भी इसका ये असर था और आज भी इसकी तासीर यही है। 2000 साल पहले भी इसकी ज़रूरत थी और आज भी इसकी ज़रूरत है।
اور رہتی دنیا تک خدا کے کلام کی ضرورت اسی طرح لوگوں کو رہے گی۔ اسی طرح سے اس تعلیم کی ضرورت آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھی۔ شاگرد تعلیم دیتے تھے اور ان کی تعلیم کے مطابق کلیسیا عمل کرتی تھی کہ وہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ شاگرد تعلیم دیتے تھے اور کلیسیا پاک شراکت میں شامل ہوتی تھی۔ شاگرد تعلیم دیتے تھے اور کلیسیا یسوع کے بارے میں جانتی تھی۔ شاگرد تعلیم دیتے تھے اور شاگرد دعا میں، اور کلیسیا جو تھی دعا میں مضبوط تھی، اور دعا میں مضبوط ہونے کے وسیلے سے کلیسیا برکت پا رہی تھی۔ اور ان چاروں خوبیوں کے بعد اثر جو ہے وہ کلیسیا پر کیا ہو رہا تھا، 43ویں آیت میں اس کا ذکر ہے۔ بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ معجزات ہوتے تھے جن کی آج ضرورت ہے، دعا کے ذریعے سے، رفاقت کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے، سیکھنے کے ذریعے سے، پاک شراکت میں شامل ہونے کے ذریعے سے۔ پہلے جو رزلٹ کیا آ رہا تھا، معجزات ہو رہے تھے، معجزات والی کلیسیا تھی۔ 47ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو نجات پاتے تھے ان کو خداوند ہر روز ان میں ملا دیتا تھا۔ گروئنگ چرچ تھا، بڑھنے والی کلیسیا۔ معجزات ہوتے تھے، دعا تھی، برکتیں تھیں، حمد ہوتی تھی، تعریف ہوتی تھی، کلیسیا میں رفاقت تھی، اتفاق اور محبت تھا، کلیسیا بڑھ رہی تھی، گروئنگ چرچ تھا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور بھی بات کو بھی لکھی ہے، خوشی، اور یہ 46ویں آیت میں کہ ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھاتے تھے۔ ہیپی چرچ، خوشی تھی چرچ میں، کلیسیا میں خوشی، خاندانوں میں خوشی، جس کی ضرورت ہے انسانوں کو۔ انسانوں کی زندگی میں پریشانیاں، فکریں، تکلیفیں، بوجھ، معاشی پریشانیاں، لیکن یہ کلیسیا غربت کے باوجود سب کچھ اپنا بیچ رہی تھی، لوٹا رہی تھی، تقسیم ہو رہا تھا، ضرورت کے موافق دیا جا رہا تھا۔ بہت سے غریب لوگ بھی کلیسیا میں شامل تھے، ان کی ضرورت کو پورا کیا جا رہا تھا۔ لوگ اپنی جائیدادیں بیچ رہے تھے، لیکن اس کے باوجود خوشی تھی، سیٹسفائیڈ تھے، اطمینان تھا۔ ان تینوں باتوں کا کلیسیا میں موجود ہونے کی سبب کیا تھا کہ وہ دعا کرنے والی کلیسیا تھی، محبت والی کلیسیا تھی، اتفاق والی، رفاقت رکھنے والی، سیکھنے والی کلیسیا تھی۔ میرے عزیزو، آج کلیسیاؤں کو انہی چیزوں کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کو ہمیں ایک ماڈل کے طور پر لینے کی ضرورت ہے۔ ابتدائی کلیسیا کو ہمیں ایک مثال کے طور پر اپنی زندگی میں لینے کی ضرورت ہے کہ کس طرح مسیحیت پوری دنیا میں پھیل گئی۔ چند لوگوں سے، 12 شاگردوں سے اربوں کی تعداد میں آج کلیسیا کیسے قائم ہوئی، اس کے لیے ابتدائی کلیسیا کی محنت اور ایمان میں مضبوطی بنیاد بنی۔ شاگردوں کی محنت جو انہوں نے کلیسیا میں کی، لوگوں میں کی، دکھ اٹھائے، وہ آج بنیاد ہیں کہ ہم اربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن آج بھی کلیسیا کو اسی طرح کا بننے کی ضرورت ہے جس طرح ابتدائی کلیسیا تھی۔ ہم ان چاروں خوبیوں کو اپنے اندر لینے کی ضرورت ہے کہ ہم سیکھنے والی، تعلیم پانے والی، کلام مقدس کا مطالعہ کرنے والی کلیسیا بن جائیں۔ ہم رفاقت رکھنے والے، یعنی دوسروں کی ضرورت کا احساس کرنے والے، دوسروں کی مدد کرنے والے اور محبت کرنے والے بن جائیں۔ ہم پاک شراکت میں شامل ہونے والے، یعنی توبہ کرنے والے اور یسوع کے کفارے کو قبول کرنے والے بن جائیں اور دعا میں مشغول رہیں۔ ان چاروں باتوں کی آج بھی ضرورت ہے، ماضی میں بھی ضرورت تھی اور مستقبل میں بھی اس کی ضرورت رہے گی، تاکہ کلیسیا گواہی دینے والی ہو سکے۔ جب کلیسیا معجزات کو دیکھتی ہے تو لوگ مضبوط ہوتے ہیں، نہ صرف مسیحی لوگ بلکہ غیر قوموں کے لوگوں میں بھی یسوع کی گواہی ہوتی ہے۔ جب کلیسیا ایمان میں مضبوط ہوتی ہے تو لوگ، کلیسیا بڑھتی ہے، گروئنگ چرچ ہوتا ہے، ایمان میں بھی اور تعداد میں بھی، اور لوگ خوشی میں رہتے ہیں، اطمینان میں رہتے ہیں۔ خدا ہمیں توفیق بخشے کہ ہم ایسی کلیسیا بن سکیں جس میں ہم ایمان میں مضبوط ہو سکیں، رفاقت میں بڑھ سکیں، روٹی توڑنے میں اور دعا کرنے میں مشغول رہیں، تاکہ خدا ہمیں مضبوط کرے۔ خدا کی تعریف میں ہم گیت نمبر 334 گائیں گے، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے۔ گیت نمبر 334 334، اسی رب دے بندے ہاں تے رب سانو پیار کرتا ہے۔
ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਤ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਸੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਜਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣੇ ਫਿਰ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਸਜਣੇ ਫਿਰ ਪਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਸਾਰਾ ਏ ਸਾਡੇ ਉਜੜੇ ਬਾਗਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਣ ਸਾਰਾ ਏ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਿਲਿਆ ਏ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਏ आए हम दुआ के लिए अपने सिरों को झुकाएं। खुदा कादिर मुतलक बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने आज तक हमें महफूज रखा है। दुआ करते हैं खुदा आइंदा भी इस हफ्ते में भी हम महफूज रहें, तेरे बेटे यीशु के खून की कुदरत में हम महफूज हो जाएं, ताकि कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोरोना वायरस के जरासीम या कोई और बुखार की आलाइश हमारे पास ना ले पाए। खुदा सारी कलीसिया को तेरी हिफाजत में देता हूँ, हम सबको संभाल। खुदा खास तौर पर डॉक्टर हामिद सईद के लिए और उनके घराने के लिए दुआ करता हूँ। खुदा उनकी हिफाजत कर, डॉक्टर हामिद सईद को शिफा बख्श दे। हमारी कलीसिया में और भी जितने बीमार हैं उन सब की दुआ करते हैं, उन्हें शिफा दे। तो हमारे साथ और हिफाजत कर, और खुदा हमारे घराने, हमारे बच्चे बुजुर्ग सभी तुझ में महफूज रहें। मसीह यीशु के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज भी बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कसूरों में माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबके साथ और दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।